الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 2.192 ہے، یعنی دوسرے سورے کا لیسن نمبر 192۔ تھیم ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ ٹاپکس کورڈ اس طرح سے ہیں: سب سے پہلے ورڈ بائی ورڈ اینڈ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن، اس کے بعد تفسیر، آخر میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس، ایکنالجمنٹ اور ریفرنسز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ کتبہ کاف تا با سے روٹ ورڈ ہے، معنی فرض کیا گیا، پرسکرائبڈ۔ علیکم عین لام یا سے معنی تم پر، فور یو۔ اذا الف زال الف سے معنی جب، وین۔ حضرا ہا زواد را سے معنی آئے، اپروچز۔ احدکم الف ہا دال سے معنی تمہارا کوئی، any of you۔ الموت میم واو تا سے معنی موت، the death۔ ان الف نون سے معنی اگر، if۔ ترکا تا را کاف سے معنی چھوڑا، he leaves۔ خیرو خا یا را سے معنی مال، گڈس اور ویلتھ۔ الوصیۃ واو صاد یا سے معنی وصیت، میکنگ دا ول اور دا بیکویسٹ۔ للوالدین واو لام دال سے معنی ماں باپ کے لیے، فار دا پیرنٹس۔ والاقربین آف را با سے معنی اور قرابت دار، اینڈ دی نیئر ریلیٹیوز۔ بالمعروف عین را فا سے معنی دستور کے مطابق، with due fairness۔ حقا حا قاف قاف سے معنی لازم، a duty۔ علی عین لام یا سے معنی پر، on۔ المتقین واو قاف یا سے معنی پرہیزگار، the righteous ones۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن اردو میں دیکھیں۔ کتب علیکم فرض کیا گیا تم پر، اذا حضر احدکم الموت جب تم میں سے کسی کو موت آئے، ان ترک خیرا اگر چھوڑا ہو مال، الوصیۃ للوالدین تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے، والاقربین بالمعروف اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، حقا علی المتقین یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فرض کیا گیا تم پر جب تم میں سے کسی کو موت آئے، اگر چھوڑا ہو مال تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق، یہ لازم ہے پرہیزگاروں پر۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن انگلش میں دیکھیں۔ کتب علیکم prescribe for you اذا حضر احدکم الموت when death approaches any of you in taraka خیرا if he leaves goods۔ الوصیۃ للوالدین making the will for parents، والاقربین بالمعروف and the near relatives with due fairness، حقا علی المتقین a duty on the righteous ones۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ prescribe for you when death approaches any of you if he leaves goods making the will for parents and the near relatives with due fairness is a duty on the righteous ones۔ تشریح کلمات دیکھیں۔ وصیت واقعہ پیش آنے سے پہلے نصیحت اور ہدایت کرنا، یعنی کوئی انسیڈنٹ اکر ہونے سے پہلے کچھ گائیڈ لائنز دینا، کچھ ول ایکسپریس کرنا، اس کو کہتے ہیں وصیت۔ وصیت یہاں مرنے کے بعد پیش آنے والے واقعات سے متعلق ہونے والے نصائح و ہدایت کے لیے استعمال ہوا ہے، یعنی اس آیت میں وصیت ایک قانونی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے، ایک لا ٹرمینالوجی ہے، ایک ایسا لا ہے جو انسان مرنے سے پہلے اپنے مرنے کے بعد ہونے والے واقعات کے سلسلے میں کچھ ہدایت دیتا ہے اپنے اطراف کے لوگوں کو۔ ترک خیرا سے مراد مال ہے۔ قرآن مجید میں مال کو خیر کے ساتھ تعبیر کیا گیا ہے، کیونکہ مال اگرچہ خود مقصد تو نہیں، لیکن اگر کسی نیک مقصد کا ذریعہ بنتا ہو تو اس میں خیر ہی خیر ہے، یعنی اگر مال کو اچھے مقصد کے لیے استعمال کریں تو اس کے نتائج خیر و بھلائی کے ہوں گے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مال کو خیر کہا ہے۔ المعروف وہ عدل و انصاف جس میں کوئی نامعقول بات یا کوئی زیادتی نہ ہو، یعنی ایسا کام یا ایسا پروسیس جو انصاف پر مبنی ہو۔ بالمعروف دستور کے مطابق، حسب استحقاق، یعنی جیسا حق ہے اس کام کا اس طرح سے ادا کیا جانا بالمعروف کہلاتا ہے۔ حقا علی المتقین لازم ہے یا ثابت ہے متقی پرہیزگار خدا ترسوں کے لیے۔ تفسیر آیت دیکھیں۔ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے عرب کے ایک جاہلانہ رواج میں اصلاح فرمائی۔ اہل عرب کا دستور تھا کہ مرتے وقت اپنے مال کی وصیت ایسے لوگوں کے نام کر جاتے
جن سے ان کی کوئی رشتہ داری نہ ہوتی اور نہ ہی کوئی دور کا واسطہ ہوتا، اور یہ سمجھتے کہ ایسا کرنا نیکی ہے اور اپنے ظاہر باطل میں اسے سخاوت سے تعبیر کرتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے وصیت کے سلسلے میں جو قرآنی آیات نازل کی ہیں، ان کے بیک گراؤنڈ میں اہل عرب کے جاہلانہ رواج تھے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مرنے سے پہلے وصیت کسی کے نام بھی کی جا سکتی ہے، اور عموماً اپنے مال کی وصیت وہ ایسے لوگوں کو کر جاتے جن سے ان کی کوئی رشتہ داری نہ ہوتی اور نہ ہی کوئی دور کا واسطہ ہوتا، اور یہ سمجھتے کہ ایسا کام کرنا سخاوت کہلاتا ہے۔ اور اگر کوئی وصیت کیے بغیر مر جاتا تو وراثت صرف اولاد اور بیوی میں بٹ جاتی تھی، والدین اور دوسرے قریبی رشتہ دار بالکل محروم رہتے۔ یہ دونوں طریقے چونکہ ظلم صریح تھے، اسی لیے قرآن حکیم نے ان کی اصلاح فرما دی۔ یعنی اول تو وہ وراثت غیر لوگوں کے نام کر دیتے، اگر کرتے بھی تو اولاد اور بیوی کے حق میں کرتے، جس کے سبب والدین اور دوسرے قریبی رشتہ دار مرحوم کے ترکے سے بالکل محروم رہ جاتے۔ چونکہ دونوں طریقے بھی غلط تھے، ناانصافی پر مبنی تھے، اسی لیے قرآن نے ان کی اصلاح فرما دی۔ لیکن ہمیشہ کی طرح ایک لخت سارے سابقہ نظام کو مٹانے کی کوشش نہیں کی، بلکہ آہستہ آہستہ اصلاح فرمائی تاکہ سماج میں اسلام کے لیے بے چینی پیدا نہ ہو اور اصلاح کا مقصد بھی پورا ہو جائے۔ اس لیے اس سے پہلے کی وراثت کی تقسیم کا منظم و مکمل قانون نافذ کیا جاتا، انہیں ان آیات میں وصیت کا حکم دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ اپنے والدین اور قریبی رشتہ داروں کے لیے وصیت کریں۔ الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف، تو وصیت کرے ماں باپ کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے دستور کے مطابق۔ یعنی جاہلانہ رواج کو ختم کرنے کے لیے اللہ نے قرآن کے ذریعے ان میں اصلاح فرمائی۔ لیکن اللہ کا یہ قانون ہے کہ اچانک ایک لخت ہی سارے سابقہ نظام کو مٹانے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ گریجولی اسٹیپ بائی اسٹیپ پرانے جاہلہ نظام کو ختم کیا جاتا اور مکمل اصلاح فرمائی جاتی۔ اسی طریقہ کار کے تحت اللہ تعالیٰ نے پہلے وصیت کا قانون نازل کیا، چونکہ صاف الفاظ میں وصیت کے تفصیلی احکامات بھی نہیں دیے گئے تھے، یعنی وارثوں کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی۔ یعنی اول دور میں وارثوں کی نشاندہی نہیں کی گئی تھی اور وصیت کی تفصیل بھی مزید نہیں بتائی گئی تھی، اور ان کے حصے بھی نہیں بتائے گئے تھے۔ یعنی وارثین کے جو حصے ہوتے ہیں، جو شیئرز ہوتے ہیں، ان کی تفصیل بھی نہیں بتائی گئی تھی۔ لہٰذا اس وصیت میں بھی لوگوں نے انصاف کو ملحوظ نہیں رکھا، اس لیے کچھ مدت کے بعد سورہ نساء میں وراثت کے احکام بالتفصیل بیان کر دیے گئے، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام وصیت اور احکام وراثت کی وضاحت فرماتے ہوئے دو قاعدے بیان فرمائے۔ اول، شرعی وارثوں کے لیے وصیت میں حصہ نہیں۔ دوم، وصیت کل مال کا 1/3 سے زیادہ نہیں ہے۔ قرآن اور احادیث میں شرعی وارثین کی نشاندہی کی گئی۔ سنن وغیرہ میں حضرت عمر بن خارجہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبے میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، یعنی ہر وارث کو اس کا حق پہنچا دیا ہے، اب کسی وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں، یعنی وصیت صرف غیر وارث کے حق میں جائز قرار دی گئی۔ اس آیت یعنی سورہ بقرہ آیت نمبر 180 کی تنسیخ کے سلسلے میں اختلاف ہے، یعنی چند فقہاء اور مفسرین اس کو منسوخ مانتے ہیں اور چند اس کو منسوخ نہیں مانتے۔ دونوں فریقین کے دلائل کے ساتھ ہم اس کی دونوں تفاسیر یہاں بیان کرتے ہیں۔ جن فقہاء اور مفسرین کا کہنا ہے کہ آیت منسوخ ہے، ان کے پاس کیا دلائل ہیں ہم یہاں دیکھتے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، جب آپ اس آیت پر پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ آیت منسوخ ہے، یعنی آیت نمبر 180 کو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ منسوخ قرار دیتے ہیں۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ اس آیت کے حکم کو منسوخ کرنے والی آیت کے طور پر سورہ نساء آیت 7 کو پیش کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر، حصہ قطعی۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ماں باپ کے وارثین کو مقرر فرماتے ہیں، ان میں مردوں کا بھی حق اور عورتوں کا بھی حق یا ان کا بھی حصہ مقرر کیا جاتا ہے۔ یہاں ان مفسرین کی بات دیکھتے ہیں جن کا قول ہے کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے۔ اکثر مفسرین اور معتبر فقہاء کا قول ہے کہ آیت یعنی آیت سورہ بقرہ 180 منسوخ نہیں بلکہ آیت میراث اس کی تفسیر ہے۔ یعنی ان مفسرین اور فقہاء کا کہنا ہے کہ آیت نمبر سورہ بقرہ کی 180 جو ہے وہ وصیت کے قانون کے سلسلے میں پریلیمنری انسٹرکشن دیتی ہے، لیکن یہ منسوخ نہیں۔
بلکہ اس آیت کا انٹرپریٹیشن اور اس آیت کے سلسلے میں مزید تفصیل سورہ نساء میں بیان کی گئی ہے، اور مطلب آیت کا یہ ہے کہ تم پر وہ وصیت فرض کی گئی جس کا بیان اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ دو لڑکیوں کے حصے کے برابر، یعنی جو وصیت کی گئی ہے سورہ بقرہ آیت 180 میں، اس کی تفصیل کے طور پر اللہ تعالیٰ یہاں بتاتے ہیں کہ میراث کی تقسیم کیسے ہونی چاہیے۔ بعض کہتے ہیں کہ وصیت کا حکم وارثوں کے حق میں منسوخ ہے، اور جن کا ورثہ مقرر نہیں ان کے حق میں ثابت ہے، یعنی وصیت کا جو حکم ہے اس میں دو باتیں آئی ہیں کہ والدین کے نام پر وصیت کرو اور قریب رشتہ داروں کے نام پر وصیت کرو۔ تو ان مفسرین کا کہنا ہے کہ والدین کے حق میں تو وصیت منسوخ ہے، لیکن دوسرے قریب رشتہ دار جو شرعی وارث نہیں ان کے حق میں یہ وصیت کی آیت منسوخ نہیں ہے۔ بعض فقہا کی اصطلاح میں یہ آیت منسوخ نہیں ٹھہرتی، اس لیے کہ میراث کی آیت سے وہ لوگ تو اس حکم سے مخصوص ہو گئے جن کا حصہ شریعت نے خود مقرر کر دیا، اور جو اس سے پہلے اس آیت کے حکم کی رو سے وصیت میں داخل تھے، کیونکہ خرابت دار عام ہیں خواہ ان کا ورثہ مقرر ہو یا نہ ہو، تو اب وصیت ان کے لیے ہوئی جو وارث نہیں، اور ان کے حق میں نہ رہی جو وارث ہیں۔ یعنی ان شارٹ شرعی وارثین کی تفصیل سورہ نساء میں اور احادیث میں بتا دی گئی ہے، تو ان کو چھوڑ کر باقی لوگوں کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ چند احادیث دیکھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ میں مالدار ہوں اور میری وارث صرف میری ایک لڑکی ہی ہے، تو آپ اجازت دیجئے کہ میں اپنے 2/3 مال کی وصیت کروں۔ آپ نے فرمایا نہیں۔ کہا آدھے کی اجازت دیجئے؟ فرمایا نہیں۔ کہا 1/3 کی اجازت دیجئے؟ فرمایا خیر 1/3 مال کی وصیت کرو، وہ یہ بھی بہت ہے، تم اپنے پیچھے اپنے وارثوں کو مالدار چھوڑ کر جاؤ، یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جاؤ کہ وہ اوروں کے سامنے ہاتھ پھیلائیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید بیمار تھے اور ان کی مزاج پرسی کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، چونکہ ان کی موت کا وقت بہت قریب تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ اپنے مال کی کثیر مقدار کو وصیت کر جائیں داروں کے نام پہ، چونکہ ان کی ایک ہی بیٹی تھی۔ انیشلی وہ چاہتے تھے کہ 2/3 مال کی وصیت کر دیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ تب آپ نے کہا کہ کم سے کم آدھا یعنی 50% آپ وصیت کر جائیں گے، تو اس پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 1/3 یعنی 1/3 مال کو وصیت کر جانے کی اجازت دی، چونکہ حضرت سعد کو اولاد تھی بیٹی کی شکل میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ وارثوں کو مالدار چھوڑ کر وہ جائیں، چونکہ اپنے اولاد کو فقیر اور تنگ دست چھوڑ کر جانے سے بہتر ہے کہ ان کے حق میں میراث کا مال چھوڑ جائیں تاکہ وہ اوروں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانے پر مجبور ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کاش کے لوگ 1/3 سے ہٹ کر 1/4 پر آ جائیں، اس لیے کہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کی رخصت دیتے ہوئے یہ بھی فرمایا کہ 1/3 بہت ہے، چونکہ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1/3 کو بھی بہت قرار دیا، اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر وصیت 1/4 ہو زیادہ سے زیادہ تو یہ بہتر ہے۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ انسانوں کے سماج میں موجود کئی قسم کی ناانصافیوں میں ایک ترکے کے مال کی نامناسب تقسیم بھی ہے، چونکہ دین اسلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل طریقہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے سلسلے میں بھی قوانین نازل فرمائے۔ اولاً ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں کے سلسلے میں وصیت کر جانے کا حکم نازل ہوا تھا۔ کچھ وقت کے بعد قوانین میراث اور قوانین وصیت تفصیلاً بیان کر دیے گئے۔ اب وصیت صرف غیر وارث کے حق میں ہی کی جا سکتی ہے اور کل مال کا 1/3 سے زائد نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔